بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمائل ترمذی کا آج دوسرا باب، دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ اب ان حدیثوں کے بارے میں ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں وارد ہوئی۔ خاتم کا لفظ جو ہے یہ آخری کے معنی میں بھی ہے اور یہ مہر کے معنی میں بھی ہے، اور خاتم یا مہر کا لفظ جو ہے اس کا مصداق اور اس کا معنی دو طرح ہے۔ ایک تو لکڑی یا پلاسٹک وغیرہ کا یا لوہے کا بنا ہوا وہ سانچہ یا وہ ڈھانچہ یا وہ ٹھپا کہ جس کو کسی چیز کے اوپر اس طرح کر کے جب لگایا جاتا ہے تو پھر جب اس کو اس جگہ سے ہٹایا جاتا ہے تو اس جگہ پر ایک چھاپا بن جاتا ہے۔ تو مہر سانچے کو بھی کہتے ہیں، یا لکڑی، لوہے یا پلاسٹک وغیرہ کا جو بنا ہوا سانچہ ہے جو مہر لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو لگانے کے لیے۔ اور اسی طرح وہ چھاپا کہ جو چھاپا اس ڈھانچے یا اس سانچے کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے کسی چیز کے اوپر، تو اس سانچے کو بھی مہر کہا، اس چھاپے کو بھی مہر کہا جاتا ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ آپ ایک تحریر لکھتے ہیں اور تحریر لکھنے کے بعد اپنے نام کی مہر تحریر کے آخر میں لگاتے ہیں۔ تو جس چیز کو پکڑ کے آپ نے تو مہر لگانے کے لیے جو ٹھپا لگایا، تو وہ چیز جو لکڑی کی بنی ہوئی ہے یا لوہے کی یا پلاسٹک وغیرہ کی، اس کو بھی مہر کہتے ہیں۔ اور اس کو لگانے کے بعد جب اس کو سنبھال کے رکھ دیا اور یہاں پر جو چھاپا بن گیا اس کے لگانے سے، تو اس کو بھی مہر کہتے ہیں۔ محدثین کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان کا یہ باب ہے۔ تو اس سے مراد کیا پہلا معنی ہے یا دوسرا معنی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی پاک جو ہے اس کی یہ حیثیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہر نبوت اس اعتبار سے ہیں کہ سب نبیوں کے آخر میں آپ آئے، جیسا کہ تحریر پہلے ہوتی ہے ساری، مہر اخیر میں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر مراد اس باب میں جو فرمایا مہر نبوت، تو اس سے مراد وہ چھاپا ہے جو مہر لگانے کے بعد وہاں رہ جاتا ہے، وہ نقش و نگار جو مہر لگانے کے بعد وہاں پر نمودار ہوتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی، یہ آپ کی نبوت کی سچائی کے لیے ایک نشان تھا جس کو دیکھ کے آپ کی سچائی کو پہچانا جاتا تھا۔ بنو اسرائیل کی جو کتابیں ہیں، بائبل وغیرہ، ان کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر نبوت کا تذکرہ آیا تھا، جس کو بنو اسرائیل کے علماء نے پڑھا ہوا تھا۔ لہٰذا ان میں سے جو انصاف پر چلنے والے ہوتے، تو جب ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر پہنچتی تو سب سے پہلے ان کی تگو دو یہ ہوتی کہ وہ یہ معلوم کرتے کہ مہر لگی ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو اگر لگی ہوئی ہوتی تو وہ مسلمان ہو جاتے جس وقت اس مہر کو دیکھتے۔ تو اب دو باتیں سمجھ میں آ چکی ہیں کہ مہر سے مراد مہر کا جو اثر ہے، جو چھاپا ہے، جو نقش و نگار ہے، وہ ہیں، وہ سانچہ نہیں جس کو پکڑ کے ایسے مہر کے لیے ٹھپا لگایا جاتا ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی، اس مہر کا نام مہر نبوت اس لیے رکھا گیا ہوا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہچان کے لیے ایک علامت اور ایک نشانی جو ہے، یہ بنو اسرائیل کی کتابوں کے اندر، بائبل کے جو پرانے نسخے ہیں ان نسخوں کے اندر اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ تھا۔ اور یہ کہ علماء بنو اسرائیل جو ہیں
وہ اس مہر نبوت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک میں وہ مشاہدہ کر کے یا اس کو معلوم کر کے کسی طرح، تو اس کے بعد پھر سرکار کے سچا ہونے کی رائے جو ہے وہ قائم کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حدثنا قتیبۃ بن سعید قال اخبرنا حاتم بن اسماعیل عن الجعد ابن عبد الرحمن قال سمعت صائب بن یزید یقول ذهبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آخر تک۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد محدث امام قتیبہ بن سعید نے بیان فرمائی۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث حاتم بن اسماعیل نے بیان کی، اور وہ اس حدیث کو حضرت امام محدث جعد بن عبد الرحمن سے روایت کرتے تھے، اور جعد بن عبد الرحمن بہت بڑے تابعی بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا کہ وہ فرماتے تھے، ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے تھے کہ میری خالہ جان مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئیں، فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابن اختی واجع، کہ حضور میری بہن کا یہ بیٹا ہے اور اس کو کچھ تکلیف ہے، بیمار ہے۔ تو یہ جو خالہ ہیں حضرت صائب بن یزید صحابی کی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں محدثین نے فرمایا کہ تلاش کے باوجود ان کے نام کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن جو ان کی بہن تھیں جن کے بیٹے تھے حضرت صائب بن یزید، تو ان کا نام کتب احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ ان کا نام ہے علیہ، علیہ بھی پڑھا جاتا ہے اور علیہ، عین لام علیہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ حضرت شریح کی صاحبزادی تھی اور مخرمہ بنت شریح کی بہن تھی یہ۔ تو انہوں نے جو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا یہ بہن کا بیٹا ہے اور یہ بیمار ہے، یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس بیٹے کو سرکار کی بارگاہ میں حصول شفا کے لیے لائی کہ سرکار کرم فرمائیں گے، میرا یہ بیٹا یا جو بہن کا بیٹا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر بیمار ہوتے تو بیماری کی حالت میں، بیماری کی صورت میں وہ شفا یابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضری دیتے۔ اور سرکار نے پھر کوئی میڈیکل سٹور تو نہیں رکھا ہوا تھا، نہ کوئی حکمت خانہ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ جیسا بیمار آیا ویسی دوائی نکالی اور دے دی، ایسی بات تو کوئی نہیں تھی۔ سرکار جو کچھ بھی کرتے تھے وہ روحانی عمل فرماتے تھے، روحانی عمل فرماتے تھے، اور روحانی عمل فرمانے کے ذریعے اس کو شفا ہو جاتی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بیماروں اور لاچاروں کی تکلیف کے ازالے کے لیے روحانی علاج کرنا یا روحانی عمل کرنا جو ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود اپنی سنت ہے۔ اور یہاں تو بیماری کا ذکر آیا نا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرکار کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ بیماری کے مسئلے سے بھی اور آگے بھی تھا کہ اپنے دنیاوی جو مسائل ہیں اور دنیاوی جو معاملات ہیں اور جو تکلیفیں ہیں ان کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تاثیر جو ہے اس کو لینے کے لیے اور اس کے ذریعے سے اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ لہٰذا یہ کوئی خرافات نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی علاج جو ہے بیماریوں کا یا اور چیزوں کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ بہت سارے کاروباری لوگ اس قسم کے معاشرے کے اندر ہمارے شروع ہو گئے ہیں، جو کچھ چند الٹے سیدھے عملیات جو ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں
اور اس کے بعد ایک دکانداری بنا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور باری باری فیسیں لے کے تو وہ کسی کو دم کرتے ہیں، کسی کو وہ تعویذ دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ کرتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ فائدے کا کام ان سے کم ہی ہوتا ہے، نقصان پہنچانے کا کام جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، وہ کالا علم بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس قسم کے لوگوں کے لیے گنجائش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں نکلتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جو حاجت مند آتا اس قسم کی حاجت لے کے بیماری وغیرہ کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو کچھ روحانی تاثیر اس کو دینے کے لیے آپ سے ہو سکتا آپ اس کو کر دیتے، اور آپ کسی سے نہ مانگتے کہ مجھے اب اتنے پیسے دے کے جاؤ، اب یہ کر کے جاؤ، اب وہ کر کے جاؤ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول نہیں تھا۔ البتہ اگر اپنے آپ کوئی آنے والا جو ہے وہ کوئی تحفہ پیش کر جاتا اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، تو سرکار کی یہ سنت تھی کہ آپ تحفہ رد نہیں فرماتے تھے، بلکہ تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے تھے۔ تو یہ جو بازاروں کے اندر لٹیرے اور رشتہ داروں کو آپس میں پھاڑنے والے، میاں بیوی کی آپس میں جدائی ڈالنے والے، اور رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے ساتھ لڑانے والے، اور لوگوں کے کاروبار بند اور تباہ کرنے والے لوگ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا حاشا و کلا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ مبادہ کوئی سمجھے کہ میں ان کی تائید کر رہا ہوں، میں ان کی تردید کرتا ہوں، اور صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ کالا علم، جادو جس کو کہتے ہیں، جادو کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، شریعت اسلامیہ کی روح سے کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ حکومت وقت کو یہ چاہیے کہ ایسے شخص کو پکڑ کر تو فوری طور پر اس کو قتل کر دے اور اس کے وجود سے روئے زمین کو پاک کر دے۔ ہاں تو عرض ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام کا معاملہ جو ہے وہ بیماریوں سے آگے بڑھ کر بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تھا۔ مثلا یہ کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جہاد کے اندر میری آنکھ پر زخم آیا ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ جو ہے وہ چو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، حالانکہ یہ اس طرح کی کوئی بیماری کا معاملہ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ میں لگا دیا، تو لعاب دہن مبارک لگانے کی دیر تھی کہ وہ چو گئی ہوئی آنکھ جو ہے، وہ جو بہہ گئی ہوئی آنکھ ہے، وہ دوبارہ پھر اپنی حجم پر آئی اور دوبارہ اس کا رنگ روپ اسی طرح کا ہوا، اور اس کے بعد اس سے دکھائی دینا شروع ہوا۔ لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آنکھ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملی تھی اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی تو یہ بھی اللہ ہی سے، کیونکہ جو سرکار دیتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے دینے سے دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جو ڈائریکٹ آنکھ دی تھی وہ دن کو دیکھتی تھی، رات کو نہیں دیکھتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو آنکھ ملی تھی وہ جیسا دن کو دیکھتی تھی ویسا ہی رات کو دیکھتی تھی۔ اور جو قدرتی آنکھ ملی ہوئی تھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ، تو وہ روشنی میں دیکھتی تھی، اندھیرے میں، تاریکی میں نہیں دیکھتی تھی۔ مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے مجھے آنکھ ملی تھی تو وہ آنکھ جس طرح روشنی میں دیکھتی تھی اسی طرح تاریکی کے اندر بھی دیکھتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں روحانی علاج کے سلسلے میں، مختلف اپنے مصیبتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفا بخش جو تاثیرات ہیں، ان تاثیرات، روحانی تاثیرات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شفا یاب فرماتے۔ تو یہ ساری باتیں اس حدیث کے پہلے فقرے سے معلوم۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ان کی عرض جو ہے وہ پیش ہو گئی تو فرماتی ہیں فَمَسَحَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأسی۔ اب فرماتے ہیں حضرت صائب بن یزید صحابی جو اس زمانے میں بچے تھے، فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سر مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ یہ سرکار کا شفا دینے کے لیے، یہ سرکار کا
یہ عمل تھا کہ ہاتھ لگا دیا سر کے اوپر تو ودعا لی بالبرکہ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی۔ یہ دو کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اب پہلی بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا یا ہاتھ لگا دیا، تو اس کے تحت یہ جاننا چاہیے کہ یہاں روایتیں دو طرح ہیں ان کے بارے میں۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ان کے سر میں درد تھا، اور دوسری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ میں درد تھا۔ تو یہاں پر محدثین نے فرمایا کہ جو سرکار نے سر مبارک پر ان کے صحابی کے ہاتھ پھیرا، اس سے پہلی روایت کی تائید ہوتی ہے کہ تکلیف سر میں تھی، اس لیے تو سر میں ہاتھ پھیرا، اور پاؤں میں تکلیف والی روایت جو ہے وہ روایت جو ہے اس کے مقابلے میں متروک ہے۔ لیکن محققین نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی حرج نہیں کہ اگر دونوں بیماریاں دونوں جگہ تکلیف کو مان لیا جائے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے سر کی بیماری کو بھی شفا ہو جائے اور پاؤں کی بیماری کو بھی شفا ہو جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ سارے واقعات اور ساری باتیں جو ہیں یہ ممکنات میں سے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقدس اللہ تعالی سرہ العزیز، آپ کے پاس ہم دیکھتے تھے اگر کوئی آدمی آیا کوئی تعویذ وغیرہ لینے کے لیے اور آ کے کہا کہ ہمارے فلاں عزیز کو سانپ نے کاٹ لیا یا بچھو نے ڈنگ مار دیا، مریض کو لے کے نہیں آئے بلکہ مریض کے لیے کچھ دعا تعویذ وغیرہ لینے کے لیے آنے والے آئے، تو حضور والد قبلہ قدس سر العزیز آپ یہ کرتے تھے کہ فرماتے تھے بھائی یہ پیالہ لے لو، اٹھا کے پانی کا بھر کے لاؤ۔ تو وہ پانی کا پیالہ بھر کے لاتا تو والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پیالے پانی کے اوپر آپ پڑھ کر تو دم فرماتے، اور دم فرما کر آپ فرماتے کہ لو تم اس کو پی لو۔ وہ کہتا کہ حضور مجھے نہیں سانپ نے ڈسا، جسے سانپ نے ڈسا ہے وہ تو گھر ہے، تو یہ پانی آپ مجھے پلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم پیو جو کچھ میں کہتا ہوں پیو، کرو تم۔ تو وہ پی لیتا، اور اس کے بعد والد صاحب قبلہ فرماتے کہ جاؤ جو آپ کے گھر میں مریض ہے سانپ کا ڈسا ہوا اس کو آرام ہو جائے گا، اور وہ گھر پہنچتا تو سانپ کا سارا زہر ختم ہو چکا ہوتا۔ اس طرح بھی تو ہوتا ہے نا کہ دوائی کہیں لگائی جاتی ہے اور آرام کہیں آتا ہے، تو لہذا کوئی حرج نہیں کہ دونوں روایتوں کو صحیح مان لیا جائے اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان کے پاؤں میں بھی تکلیف تھی اور ان کے سر میں بھی تکلیف تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ پھیرا، اور روحانی تصرف کے ذریعے سے ان کے سر کی بیماری کو بھی شفا عطا فرمائی اور ان کے پاؤں کی بیماری کو بھی شفا عطا فرمائی۔ اس کے بعد ودعا لی بالبرکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، کسی چیز میں اضافہ ہو جانا، کسی چیز کا بڑھ جانا، یہ برکت ہے۔ اور یہ برکت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو اصل چیز ہے جس میں برکت دی گئی ہے اس چیز کی مقدار بڑھ جائے، اور دوسرا اس طرح ہوتا ہے کہ مقدار تو نہ بڑھے مگر اس کی تاثیر بڑھ جائے، اس کی قوت بڑھ جائے، اس کے اندر جو صفات ہیں وہ صفات کے اندر اضافہ ہو جائے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں مراد برکت کی جو ہے اس سے مراد محدثین کرام فرماتے ہیں کہ عمر میں برکت مراد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ تھے جن کے ساتھ آپ نے دعا دی کہ بارک اللہ فیکا، کہ اے صاحب اللہ تعالیٰ تمہارے وجود میں برکت دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام جعد بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں رأیت صائب ابن یزید وهو ابن 94 حولا معتدلا،
حضرت امام جعد بن عبد الرحمن تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے جس زمانے میں حضرت صائب بن یزید صحابی کو دیکھا، جن کو حضور نے سر مبارک میں ہاتھ پھیرا اور دعا دی، فرماتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو اس وقت ان کی عمر شریف جو ہے یہ 90 اور 4 برس کی تھی، 94 برس کی عمر تھی، لیکن 94 برس کی عمر کے اندر ان کو میں نے دیکھا، کیسا دیکھا؟ حاولاً، تنومند، طاقتور، معتدلاً، معتدل وجود والا اور معتدل اعضاء والا اور معتدل قوتوں والا، یعنی آپ کے وجود کے سائز میں اور وجود کے اعضاء میں کہیں ڈھیلا پن پیدا نہیں ہوا اور وجود کی طاقت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آئی، جیسی جوانی کی عمر میں تھی ویسی ہی اس عمر میں بھی تھی۔ اور حضرت صائب بن یزید اپنی اس عمر کے اندر یہ فرماتے تھے، قد علمت انی ما متعت بسمعی و بصری الا ببرکت دعاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میری سمع میں، بصر میں، آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں، سارے قوائے جسمانیہ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے اللہ پاک نے یہ مجھے اس میں تندرستی کیوں عطا فرمائی ہے اور قوت کیوں عطا فرمائی ہے؟ فرماتے ہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائے برکت سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَوَضَّعَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نشست کے اندر وضو بھی فرمایا۔ وہ وضو کیوں فرمایا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقیہ طور پر اس وقت آپ کے وضو کا ٹائم آ گیا، یعنی ضرورت محسوس ہوئی وضو کرنے کی اپنے کسی مقصد کے لیے، تو آپ نے وضو فرما لیا، اور یا یہ ہے کہ وَإِمَّا قَصْدًا لِشُرْبِهِ إِلْحَاقًا، اور یا مقصد یہ تھا کہ میں وضو کروں گا اور میرے اعضائے وضو پر پانی لگ کے تو وہ جھڑے گا نیچے کسی برتن کے اندر، اور وہ میرے وضو کا مستعمل پانی جو ہے اس کو تبرک کے لیے صائب بن یزید میرا صحابی جو کہ نوعمر بچہ ہے وہ پیے گا، اس مقصد کے لیے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نور نبوت عطا فرمایا تھا، جس کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئندہ کے حالات اور مخفی واقعات جو ہیں ان کو بھی آپ جان لیتے تھے، تو آپ جانتے تھے کہ یہ برکت لینے کے لیے آئے ہیں، تو چلو برکت کا ایک یہ ذریعہ بھی ان کو دیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب وضو فرمایا فشربت من وضوئہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وضو کا پانی جو ہے وہ پیا۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں یہاں پر مراد۔ ایک تو یہ کہ جو پانی وضو کے لیے رکھا ہوا تھا اس پانی کو پیا، اس کو بھی وضو کہتے ہیں، واو کے اوپر زبر ہو وضو تو اس پانی کو کہتے ہیں جو پانی وضو کے لیے رکھا ہوا، تو یا تو مراد وہ پانی بھی ہو سکتا ہے، من وضو ہی کا لفظ ہے، اور دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں مبارک سے ان کو دھونے کے بعد جو پانی جو ہے وہ جدا ہوا، دھلنے کے بعد جو جدا ہوا، یعنی مستعمل استعمال کردہ پانی جو ہے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہاں چونکہ مقام برکت حاصل کرنے کا ہے، تبرک کا مقام ہے، اس لیے تبرک کے مقام کے طور پر پہلا معنی کہ جو پانی وضو کے لیے رکھا ہوا ہے اس پانی کو پیا، یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ وہ تو عام پانی ہے جیسے سارے پانی ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کے ساتھ وضو فرما لیا اور وہ یہ پانی آپ کے چہرہ مبارک سے اور آپ کے اعضائے بدن مبارک سے لگ کر دھو کر، تو سرکار کا بدن مبارک کے کچھ جو ہیں وہ کچھ بدن مبارک کے اوپر لگے ہوئے کچھ اعضاء اپنے ساتھ لے کر، تو وہ جب نیچے گرا تو اس پانی کو حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ یہ بات جو ہے یہ تبرک کے موقع محل کے زیادہ قرین اور زیادہ مناسب ہے، اور اسی کو ائمہ محدثین نے ترجیح دی ہے۔ تو آپ نے یہ پانی پیے۔ پھر فرماتے ہیں پانی پینے کے بعد قمت خلف ظہرہ، فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ پیٹھ مبارک کے پیچھے کیوں کھڑے ہوئے؟ یا تو مقصد تھا ادب
اور احترام کہ میں سرکار کے پیچھے ادب کے لیے کھڑا ہو جاؤں، تو پتہ چلا کہ ادب کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے اور کسی کے پیچھے کھڑا ہو جائے، یہ بھی ادب کا ایک طریقہ ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے جان بوجھ کر میں کھڑا ہو گیا اور میرا مقصد جو ہے یہ ادب وغیرہ کی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں تھی، ویسے ہی میں کھڑا ہو گیا۔ اور تیسری وجہ یہاں یہ معلوم ہوتی ہے کہ او طلباً، یا یہ کہ کچھ کسی چیز کی جستجو میں، کسی چیز کی تلاش میں میں سرکار کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، اور یہ تیسرا معنی جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے۔ فرماتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْ، تو فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے پیچھے جب جا کے کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے پیچھے جو مہر نبوت لگی ہوئی تھی اس مہر نبوت کو میں نے دیکھ لیا، میں اس کی زیارت سے سرفراز ہوں۔ تو اب طالباً کا مفہوم اب سمجھ میں آیا کہ وہ کسی چیز کی جستجو کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ کس چیز کی جستجو کے لیے؟ سنا ہوا ہوگا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاد مبارک کے پیچھے مہر نبوت ہے، تو اس لیے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے کہ کپڑا ہٹ جائے گا تو میں دیکھ لوں گا، کسی وقت تو ہٹے گا کپڑا، کیونکہ اس زمانے میں قمیص پہننے کا تو زیادہ رواج نہیں تھا، چادر ہی ہوتی تھی، کبھی پہن لی کاندھوں کے اوپر سے، کبھی نیچے بھی ہو جاتی۔ تو فرماتے ہیں کہ محدثین فرماتے ہیں کہ ایسا کس طرح ہوا کہ مہر نبوت تک ان کی نظر پہنچ گئی، حالانکہ سرکار تو چادر پہنے اوڑے ہوئے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لانکشاف محل ہی، یا تو یہ ہے کہ قدرتی طور پر وہ محل، جس محل پر، جس جگہ پر وہ مہر نبوت لگی ہوئی تھی، تو وہ جگہ جو ہے نا وہ کھل گئی۔ جب کھل گئی تو اتفاقیہ طور پر ان کو یہ نظر آ گئی اور انہوں نے مہر نبوت کی زیارت کر لی۔ اور دوسری تفسیر اس کی کرتے ہیں اول کشف صلی اللہ علیہ وسلم لہو لیراہ لعلمہ بہ مکاشفتاً، فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک مہر نبوت سے خود پیچھے ہٹا دیا تھا، خود پیچھے ہٹا دیا تھا۔ کیوں پیچھے ہٹا دیا تھا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے یہ جانتے تھے کہ یہ شخص مہر نبوت کی زیارت کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہے، تو جو مہر نبوت کی زیارت کے لیے آگے کھڑا ہوا ہے تو اب اس کو یہ موقع فراہم کر دیا جائے۔ تو یہ مقام ہے جی کہ جس مقام سے ترجمۃ الباب جو ہے وہ باب کا عنوان ثابت ہو رہا ہے۔ باب کا عنوان کیا ہے؟ باب ما جاء فی خاتم النبوت۔ یہ باب ان احادیث کے بارے میں جو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، تو لہٰذا اس حدیث کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی زیارت کرنے کا واقعہ جو ہے یہ چونکہ آیا ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کے وجود مبارک پر مہر نبوت آپ کی پچھلی طرف کاندھوں کے موجود تھی۔ اتنی یہ بات جو ہے یہ کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں چند باتیں جو ہیں وہ مزید قابل غور ہیں، ان کو یہاں پر بہتر ہے کہ میں ان کی تشریح کر دوں تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ یہاں محدثین نے سوالات قائم کیے ہیں، ان میں ایک سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ مہر نبوت جو ہے یہ پیدائشی تھی یا کہ بعد میں لگائی گئی تھی؟ بات سمجھیں آپ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیدائشی نہیں تھی، اور اگر پیدائشی طور پر ہوتی تو جو میلاد شریف کے بارے میں حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں یا سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر اس کا کہیں ذکر ہوتا کہ سرکار کے وجود مبارک کے اوپر دو کاندھوں کے پیچھے مہر نبوت تھی، وہاں تو کہیں ذکر نہیں آتا۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ پیدائشی نہ تھی بلکہ یہ بعد میں لگائی گئی۔ اور بعد میں اس کے لگانے کی تھوڑی سی توضیح جو ہے میں وہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت ایک حدیث ہے امام حاکم کی مستدرک کی، حضرت امام وہب بن منبہ سے روایت ہے، جو کہ علماء اکابر علماء یہود میں سے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران یہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں اپنی پرانی کتابیں جو ہیں ان سے جو علم انہوں نے حاصل کیا اس کو بھی ساتھ ملایا، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے حضور کے بارے میں سنا اس کو بھی ساتھ ملا کے تو دو باتیں انہوں نے بیان کی۔ پہلی بات ان کی یہ ہے کہ لم یبعث اللہ نبیا قط الا وقد کانت علیہ شامۃ النبوۃ فی یدہ الیمنی، فرماتے ہیں کہ یعنی یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یا یہ کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی جس کو دنیا میں نبوت عطا فرما کے بھیجا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ کے اندر، جو دائیں ہاتھ ہے، اس دائیں ہاتھ کے اوپر ایک تل ہوتا جو اس کی نبوت کی علامت ہوتا، اس کی نبوت کی علامت ہوتی، اور خواص جب اس علامت کو دیکھتے اس پیغمبر کے ہاتھ میں تو دیکھ کر تو تصدیق کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے باقی تمام پیغمبروں کے اندر یہ ایک عادت الہیہ جاری تھی۔ ایک تل ہوتا تھا ہتھیلی میں، ہاتھ میں، اور فرماتے ہیں یہ تل دائیں ہاتھ میں ہوتا۔ اللہ نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسا نہ تھا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ شَامَةَ النُّبُوَّةِ كَانَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت جو تل تھے تو وہ تل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے دو کاندھوں کے بیچ میں پچھلی طرف وہ تل تھے، نبوت کی علامت۔ یہ تل فرما رہے ہیں، آگے چل کر وضاحت آئے گی کہ جو مہر نبوت تھی وہ انڈے کی شکل کی تھی، انڈے کی شکل کی تھی، اور اس کا سائز جو ہے وہ جنگلی مرغی کی انڈے کے برابر اس کا تقریباً سائز تھا، اور اس کے کنارے پر ایک دائرہ بنایا ہوا تھا تلوں نے، یعنی اس طرح ہے نا، سمجھے آپ، اس طرح ہے تو یہ تل ہے، یہ تل ہے، یہ تل ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ دائرہ تلوں کا ایک بنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی اس کے اندر، اور جو دوسرے پیغمبروں کی جو نبوت کا نشان یا نبوت کی علامت تھی ان کے درمیان یہ قدر مشترک ہے کہ وہاں پر بھی تل ہوتا تھا اور یہاں پر بھی تل تھا نہیں بلکہ تل تھے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ امام ابو یعلا، محدث ابو یعلا اور محدث ابو نعیم کی یہ روایت ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ فرشتے نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا تھا اور آپ کا دل مبارک نکال کر دھویا تھا، اس کو چیر کے دو ٹکڑے کر کے، تو پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اس کو پیوست کر دیا تھا۔ تو اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں ایک نور کی مہر تھی، نور کا ایک سٹمپ تھا جس کو انہوں نے میرے دل کے اوپر لگا دیا، اور اس کی وجہ سے میرے دل کی نورانیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ مہر تو دل مبارک کے اندر لگائی گئی تھی، مگر یہ دل مبارک کے پچھلی طرف کاندھے کے اندر اس کی جا کے تاثیر یہ ہوئی کہ وہاں پر ایک چھاپا بن گیا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، مسند ابو داؤد طیالسی میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اس زمانے میں جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس ہونے والی تھی اور اعلان نبوت فرمانے والے تھے آپ، اس زمانے میں جبریل اور میکائیل علیہ السلام جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لٹایا اور آپ کا قلب مبارک جو ہے وہ سینہ چاک کر کے نکالا اور اس کے بھی 2 حصے کیے اور اس کو بھی دھویا، اور دھو کر تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ثم القانی، پھر انہوں نے مجھے لٹا لیا، الٹا لٹا لیا، وختم علی ظہری حتی وجدت مس الخاتم فی قلبی، اس وقت انہوں نے میرے قلب کے بالمقابل میری پیٹھ میں انہوں نے مہر لگائی کہ جس مہر کی ٹھنڈک کے اثر کو میں نے اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر محسوس کیا۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ یہ مہر شک قلب کا جو واقعہ ہے، شک صدر کا سینہ چاک کرنے کا واقعہ ہے، اس واقعہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے منصب کے لیے، نبوت کے فرائض انجام دینے کے لیے حکم آنے والا تھا، اس زمانے کے اندر یہ مہر جو ہے یہ لگائی گئی۔ اور پھر ویسے بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی تو بنائے گئے تھے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے،
لیکن آپ نے اپنی نبوت جو ہے اس کا اعلان 40 برس کی عمر میں کیا ہے تاکہ اب لوگ مجھے اللہ تعالیٰ کا نبی مان لیں اور تسلیم کر لیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ مہر جو ہے یہ نبوت علامت کی کہ تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں، تو پھر جس وقت ایمان لانے کے لیے سرکار نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو وہ کم سے کم اس سے پہلے یہ مہر جو ہے یہ لگ گئی ہونی چاہیے، یہ علامت جو ہے موجود ہونی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مناسب موقع یہی شق صدر کا واقعہ ہے، سینہ چاک کرنے کا، کہ جو سینہ چاک ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے کچھ دنوں پہلے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر جو ہے یہ 3 مرتبہ ہونا ہمیں معلوم ہے، ویسے اللہ بہتر جانے کہ کتنی بار ہوا۔ یہ 1 مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے میں یہ وقوع پذیر ہوا تھا، جس وقت آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ تشریف رکھتے تھے۔ تو وہاں مشہور واقعہ ہے کہ 2-3 آدمی آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور علیحدہ ہو کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، دل نکالا، دھویا اور پھر اس میں ڈال کے تو اس کو دوبارہ پھر بند کر دیا۔ تو یہ ایک واقعہ شق صدر کا، جس کو دیکھ کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے افراد آئے ہوئے تھے وہ سارے خوف زدہ ہو گئے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے، دوسرا واقعہ ہے معراج کی رات، معراج پر جانے سے پہلے، اور تیسرا واقعہ جو ہے یہ اعلان نبوت کرنے سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل تیاری کر دی گئی کہ اب آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بحیثیت نبی اللہ کے پیش کریں تاکہ لوگ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کو مانیں۔ امام احمد بن حنبل اور امام بہقی کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں اور دلائل النبوہ بہقی میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتَفِي كَمَا هُوَ الْآنَ، کہ اس واقعہ شق صدر کے موقع پر جبریل علیہ السلام نے میرے 2 کاندھوں کے پچھلی طرف مہر نبوت لگائی، جیسا کہ یہ مہر نبوت اب دکھائی دیتی ہے۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جیسی اب دکھائی دیتی ہے نا، ایسی یہ مہر جو ہے یہ انہوں نے اس کے اوپر لگائی۔ اسی طرح بزار کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لمبی حدیث ہے یہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بطحائے مکہ میں تھا اور اعلان نبوت سے یہ کچھ عرصہ پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہاں میرے پاس 2 فرشتے آئے، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا پیٹ چاک کرو، چنانچہ اس نے میرا پیٹ چاک کیا، فاخرج قلبی، میرے دل کو باہر نکالا، فاخرج منہ مغمز الشیطان وعلق الدم فطرحہما، تو دل کے اندر وہ جگہ کہ جس جگہ کے اوپر شیطان جو ہے وہ وسوسہ دوسرے لوگوں کو دیا کرتا ہے، تو وہ جگہ جو تھی میرے دل کے اندر تو اس جگہ کو نکال دیا، اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ نکالیں۔ تو اس کے بعد ایک کہنے لگا دوسرے سے کہ اغسل بطنہ غسل الانا واغسل قلبہ غسل الملا، کہنے لگے کہ آپ کے پیٹ مبارک کو، سینہ مبارک کو اس طرح دھو دیجئے جس طرح کہ عورتیں برتن کو مانج کر دھوتی ہیں، اور ان کا قلب شریف جو ہے اس کو بھی خوب اچھی طرح پر کر کے دھو دیجئے، مکمل طور پر دھو دیجئے۔ ثم قال احدہما لصاحبہ خط بدنا، پھر ان دونوں میں سے ایک کہنے لگا دوسرے کو کہ اب ان کے بدن مبارک میں جو چاک پڑ گیا ہے، یہ یعنی جو سینہ مبارک کھولا گیا، اب اس کو ملا دو۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ملا دیا، فخاطبتنی، میرا یہ سینہ مبارک یا پیٹ جو ہے اس کو انہوں نے ملا دیا، وجعل الخاتم بین کتفی کما ہوا الان، اور جس طرح کہ اب تم اے صحابیو دیکھتے ہو نا کہ میری مہر نبوت میرے کاندھوں کے پیچھے ہے، اس طرح یہ انہوں نے اس وقت میں یہ مہر بھی لگائی۔ وَوَلَّيَا عَنِّي، اور یہ دونوں فرشتے جو ہیں یہ اب میرے پاس سے رخصت ہو کر واپس چلے گئے۔ وَكَأَنِّي أَرَى الْأَمْرَ مُعَيَّنَةً، اور یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس کا میں اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس پر مزید تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، جو مہر نبوت کے بارے میں گفتگو ہے صرف اسی پر ہم اکتفا کریں گے، کیونکہ مقصد جو ہے وہ کتاب کی تشریح ہے، ادھر ادھر جانا مقصد نہیں ہے، ورنہ سرکار کے فضائل و کمالات کے تو یہ دریا بہہ رہے ہیں ان احادیث کے اندر۔
یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ مہر نبوت جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں پر تھی بدن مبارک میں؟ تو اتفاق ہے محدثین کا اور اتفاق ہے ہسٹری نگار علماء کا کہ یہ مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھوں پر تھی پچھلی طرف، اس پر اتفاق ہے۔ لیکن آگے اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دائیں طرف تھی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بائیں طرف تھی۔ جن حضرات نے فرمایا کہ دائیں طرف تھی ان سے جب دلیل پوچھی گئی تو وہ کہنے لگے کہ دائیں طرف جو ہے اس کی فضیلت ہوتی ہے، دایاں بائیں کے مقابلے میں افضل ہوتا ہے، لہذا وہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ ان کی ایک قیاس آرائی ہے یا ان کا یہ ایک عقلی ان کی یہ سوچ ہے۔ مگر جو دوسرے حضرات ہیں ان حضرات کے پاس باقاعدہ حدیثیں ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کے پاس روایات ہیں، جیسا کہ آپ نے وہ روایات جو ہے وہ سن بھی لی ہیں، اور بعض روایات اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کے اندر وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ یہ جو بایاں کاندھا ہے اس کے پیچھے جہاں چوڑی ہڈی ہوتی ہے، چوڑی ہڈی ہوتی ہے نا، یہاں کاندھے کے پیچھے چوڑی ہڈی ایک ہوتی ہے، پسلیوں کے اوپر چوڑی ہڈی ہوتی ہے، تو اس چوڑی ہڈی کے یہ اوپر یہ مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لگی ہوئی تھی، اور روایات اسی کی تائید کرتی ہیں۔ اب رہی افضل مقام ہونے کی بات، تو افضل ہونے کا کہ معیار کئی ہوتے ہیں، دایاں اور بایاں یہ بھی افضل ہونے کا اور مفضول ہونے کا معیار ہے، مگر یہاں پر افضلیت کا معیار یہ ہے کہ چونکہ سرکار کا قلب اقدس جو ہے وہ بائیں طرف تھا، لہٰذا یہ مناسب سمجھا گیا کہ مہر مبارک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے پچھلی طرف اس کے بالمقابل آئے، کیونکہ نبوت جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، تو وہیں سے اس کا اثر جو ہے وہ پچھلی طرف ظاہر کیا گیا۔ تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مہر مبارک جو ہے یہ بائیں طرف تھی، اور بایاں کاندھا جو ہے اس کے پیچھے جہاں چپٹی ہڈی جو ہے وہ ہوتی ہے اس مقام پر یہ مہر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ اب رہی یہ بات کہ اس کا سائز کیا تھا۔ حضرت صائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جنہوں نے اس موقع پر مہر نبوت کی زیارت کر لی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَنْ هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ، یہ زر الحجلہ کی طرح یہ مہر جو تھی یہ مجھے دکھائی دی۔ زر الحجلہ کیا ہے؟ حجلہ ایک پرندہ ہے کبوتر کے سائز کا، اس کو عربی زبان میں حجلہ کہتے ہیں، یہ ایک پرندہ ہے اس کو حجلہ کہتے ہیں، اور یہ پرندہ جو ہے اس کو فارسی زبان میں کبک کہتے ہیں، اور ہماری بولی میں کہہ سکتے ہیں جنگلی مرغ۔ اس کا سائز پورا کبوتر کے برابر تو نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا کبوتر سے بڑا ہوتا ہے، یعنی قریب قریب ہوتا ہے، اور زیر کا ایک معنی ہوتا ہے انڈا، تو حجلہ سے مراد اگر یہ جنگلی مرغ ہو اور زر سے مراد اگر انڈا لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جنگلی مرغ کے انڈے کے برابر اس کا سائز تھا۔ اس کی یا شیپ اس کی طرح تھی یا اس کا سائز اس کی طرح تھا، دونوں میں سے کوئی بات جو ہے وہ مراد لی جا سکتی۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حجلہ کہتے ہیں اس کپڑے کے بنائے ہوئے مصنوعی قبے کو جو کہ دولہا اور دلہن کے لیے پہلے روز بنایا جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں مسحری کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مسحری بنانے کا دلہن کے لیے رواج جو ہے یہ بہت پرانے زمانے سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کے زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے، یہ بھی اس سے پتہ چلا۔ اور یہ جو ہوتا ہے یہ چونکہ ایک ٹینٹ کی طرح ہی ہوتا تھا، پرانے زمانے میں ایک خیمے کی طرح ہوتا تھا، تو خیمے کے ساتھ تنابیں بھی ہوتی تھیں موٹی موٹی رسیوں کی، اور جہاں اس رسی کو گرا دی جاتی ہے تو گرا کا مقام جو ہوتا ہے نا وہ انڈے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کا سائز تقریباً انڈے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جیسے دلہن کی مسحری ہوتی ہے، اس مسحری کی جو تناب ہوتی ہے موٹی رسی کی بنی ہوئی، تو اس تناب کی جو گرا ہوتی ہے اس گرا کی طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو پایا۔ بعض روایات کے اندر
یہ مٹھی کا لفظ بھی آیا کہ مٹھی کی طرح تھا، اور جب آپ دیکھیں مٹھی کو تو یہ بھی تقریباً بیضوی شکل ہے، شکل اس کی بھی مکمل گول نہیں بلکہ بیضوی شکل ہے۔ تو جہاں مٹھی فرمایا وہاں اس کا سائز بتانا مقصود نہیں تھا بلکہ اس کی شیپ بتانا مقصود تھی کہ وہ شکل اس کی کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ شکل اس کی بھی انڈے کی طرح ہی ہے۔ بعض روایات کے اندر سیب کا لفظ آیا کہ سیب کی طرح، اور سیب کے ساتھ صغیر کا لفظ بھی آیا کہ چھوٹے سیب کی طرح۔ تو چھوٹے سیب کا لفظ جو ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ سائز مقصود نہیں، کیونکہ چھوٹا سیب جو ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے مرغ کے انڈے سے، تو چھوٹے سائز کی مرغی کے انڈے کے برابر یہ تھا۔ یہ اس کا سائز جو ہے یہ محدثین کرام نے یہ بالاتفاق یہ بتایا ہے، اور اس سے اس کی شکل بھی معلوم ہوگی کہ گول تھا مگر گول بیضوی، اور اس کی شکل یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسم مبارک کی یہاں آس پاس سے جلد مبارک کا جو رنگ تھا اس رنگ سے ذرا زیادہ سرخی مائل اس مور والے ایریے کا رنگ تھا، جلد مبارک سے ذرا زیادہ سرخی مائل تاکہ ممتاز ہو جائے، علیحدہ جدا دکھائی دے۔ اور اس کے جو کنارے ہیں گول کنارے، ان کناروں پر تل تھے، فاصلے پر تل تھے، جڑے ہوئے نہیں بلکہ تھوڑے فاصلے پر تل تھے۔ اور ان تلوں کے بارے میں 3 قسم کی روایات آئی ہیں۔ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ یہ تل جو تھے یہ سبز رنگ کے تھے، بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ تل جو ہیں یہ کالے رنگ کے تھے، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ تل جو ہیں ان میں سے سنہری رنگ جو ہے اس کی جھلک دکھائی دیتی۔ کون سے رنگ کی؟ حاجی بشیر صاحب؟ نہیں، میں نے سوچا ذرا آپ کو جگا دوں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے بھی جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو رنگ کے بارے میں کتنی باتیں ہیں تلوں کے بارے میں؟ نمبر 1 سبز رنگ کا کے تل، ایک دوسرا سیاہ رنگ کے تل، اور تیسرا سنہری نہیں، رنگ سنہری نہیں مگر سنہری رنگ کی جھلک اس میں دکھائی دے۔ اور محققین فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ ان تینوں کو جمع کر لیا جائے، کہ بنیادی طور پر رنگ جو ہے وہ کالا تھا، ہاں جی، مگر اس میں کبھی تو سبز جھلک دکھائی دیتی تھی اور کبھی سنہری جھلک جو ہے وہ دکھائی دیتی تھی۔ اور ان تلوں کے باہر ایک دائرہ تھا بالوں کا، چھوٹے بالوں کا۔ اس کو محدثین نے تشبیہ دی ہے، صحابہ کرام نے بھی تشبیہ دی ہے، جس طرح کہ اونٹ کی گردن کے اوپر بالوں کی ایک لائن ہوتی ہے نا، بس یہ لائن ہونے میں اونٹ کی گردن کے بالوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، صرف لائن ہونے میں، سائز میں نہیں، کیونکہ جتنے سائز میں وہ بال ہوتے ہیں وہ اتنے سائز میں تو 2-3 مہر نبوت رکھی جا سکتی ہیں، تو لہذا سائز مراد نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ارد گرد بالوں کی باڑ، گویا جو ہے وہ گھنے بالوں کی باڑ ارد گرد، وہ بال گھنے تھے، یہ نہیں کہ ایک بال لگا ہوا ہے کچھ فاصلہ چھوڑ کر دوسرا، کچھ فاصلہ چھوڑ کر تیسرا، نہیں، بلکہ ایک بالوں کی گویا کہ باڑ ہے لگی ہوئی، ہاں جی، حاشیہ لگا ہوا ہے، جس کو تشبیہ دی گئی ہے اونٹ کی گردن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے علاوہ اپنی دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی، تو آپ کی مہر نبوت جو ہے کانت ینمو مسکا، خوشبو مہکتی تھی اس سے، کستوری کی، جو بھی قریب ہو تو اس کو کستوری مہکتی ہوئی وہاں دکھائی دیتی۔ اور ایک بات اور رہ گی اس سلسلے میں، باقی انشاءاللہ آگے ہوتی جائیں گی، وہ یہ کہ یہ جتنی جگہ میں یہ مہر نبوت تھی اتنی جگہ جو ہے وہ باقی جسم کی جو کھال ہے اس کھال کے مقابلے میں ذرا ابری ہوئی تھی، اونچی تھی۔ کس لیے اونچی تھی؟ تاکہ وہ خوب اچھی طرح وہ دکھائی دے سکے یا معلوم ہو سکے،
کیونکہ صحابہ کرام نے مس بھی کیا اس کو، جیسا کہ اگلی حدیثوں کے اندر آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے، اور یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث نمبر 16 جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آگے علماء بنو اسرائیل یا دوسرے مذاہب کے جو علماء ہیں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آنا اور تلاش کرنا، آپ کی مہر نبوت کو اور سرکار کی مہر نبوت کو دیکھ کر آپ کی نبوت کی تصدیق کرنا، اس قسم کی حدیثیں بھی آگے آ رہی ہیں۔ آئندہ جمعۃ المبارک کا بیان ہوگا۔ آپ ذرا بردہ شریف کا ایک شعر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم